بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر حافظ محمد عرفان فرید آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سیکنڈ ایئر سال دوم کی شامل نصاب نظم جو پہلی ہے حمد، اس پر گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اردو ادب ہمارا دو بڑی شاخوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ نثر اور ایک شاعری پر۔ جب شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو شاعری آگے مختلف اصناف میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نظم ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، اس طرح اس کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ تو اسی طرح حمد بھی یہ اصناف نظم کی ایک قسم ہے۔ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کو بیان کیا جائے۔ شاعر شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنے شامل نصاب کتاب میں جو پہلی نظم ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ شاعر کا نام ظفر علی خان ہے، تاریخ پیدائش 1870، والد کا نام مولوی سراج الدین ہے۔ ظفر علی خان نے FA علی گڑھ سے کیا، اس کے بعد کشمیر میں محکمہ ڈاک میں ملازمت اختیار کی، پھر جلد ہی ملازمت کو خیر آباد کہہ کے واپس آئے اور BA کا امتحان علی گڑھ سے پاس کیا۔ والد کی وفات کے بعد ہفت روزہ اخبار ذمہ دار کی ادارت سنبھالی۔ اس اخبار کو ہفت روزہ کی بجائے روز نامہ بنا دیا، یعنی پہلے یہ اخبار ہفتے بعد نکلتا تھا، آپ نے پھر اس کو روز نامہ یعنی روزانہ کی بنیاد پر اسے نکالنا شروع کیا۔ اور ذمہ دار اخبار نے انگریز کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں تاریخی کردار ادا کیا، اور ذمہ دار کے ایڈیٹر قید و بند کی سختیاں بھی جھیلتے رہے ہیں۔ اگر ہم خصوصیات کو دیکھیں تو اس میں جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں طور پہ نظر آتا ہے۔ جیسے آپ کا ایک شعر بھی ہے، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اس کے بعد آپ کے کلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت زبان و بیان میں پکیزگی، یعنی آپ کا کلام زبان و بیان کے لحاظ سے نہایت پکیزہ ہے۔ اس کی مثال پیش کر دیتا ہوں، دل جس سے زندہ ہو وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہو وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ کلام کی خصوصیات میں تیسری خصوصیت سادگی۔ آپ کے کلام کی ایک اور اہم خصوصیت وہ آپ کے کلام کا سادہ پن ہونا۔ اتنی سادگی کے ساتھ کہہ جاتے ہیں کہ سب کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کا ایک شعر ہے، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ کلام کی خصوصیات کے بعد اگر ہم آپ کی تصانیف پہ بات کریں تو آپ کی تصانیف میں ہمیں نثری اور شاعری کتب کا سرمایہ ملتا ہے۔ نثری کتب میں آپ کی کتاب کا نام ہے مارکہ سائنس و ادب، دوسری کتاب کا نام جنگل میں منگل، اور تیسری کتاب کا نام غلبہ روم۔ اس کے بعد اگر شاعری کتب کو دیکھا جائے تو بہارستان، چمنستان، نگارستان، یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے نظمیں لکھی ہیں۔ وفات، آخرکار انہوں نے 1956 میں لاہور میں انتقال کیا اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔
تو آئیے ہم آپ کی نظم کی طرف چلتے ہیں. پہلا شعر جو ہے، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا. پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا. کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف جام اس کا. سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. میکش، میکش کہتے ہیں شرابی یا شراب پینے والا. دور جام، شراب کے پیالے کی گردش. تشنہ لب، بہت پیاسا. لطف عام، عام کرم کرنا، عام مہربانی کرنا، عام رحم کرنا. اگر مفہوم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم عام ہے، اس کی رحمت اور عنایات کا جام ہر جاندار تک پہنچتا ہے، وہ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا. اگر اس کی شعر کی تشریح میں جائیں تو شاعر اس میں اللہ رب العزت کی شان ربوبیت کو موضوع سخن بنا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سب کو پالنے والی ہے. اور دیکھیے قرآن پاک کا جب ہم پہلا ورق کھولتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف ہی ان الفاظ میں کروایا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو صرف مسلمانوں کو نہیں پالتی بلکہ کفار کو بھی روزی دے رہی ہے. آپ کے سامنے دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے بھی نہیں ہیں اور رزق کو بھی دے رہا ہے. مسلمانوں کو دیکھیں کچھ ان کے سامنے سر بھی نہیں جھکاتے، نماز کے قریب بھی نہیں جاتے، لیکن اللہ پھر بھی ان کو نوازتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا دور جام ہر میکش تک پہنچتا ہے. اس نے پیدا کیا، اس نے کہا میرا ہے تو میرا بندہ نا، پیدا میں نے کیا، رزق بھی میں دوں گا، روزی بھی میں دوں گا، اگرچہ یہ نافرمان ہے. یعنی اس کی نعمتیں سب کے لیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اگر ایک انسان اپنے وجود کی طرف دیکھے تو اللہ نے اسے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ناک نعمت ہے. بندہ ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف جام اس کا. اللہ رب العزت کی ذات ہر ایک کو کھلا رہی ہے، ہر ایک کو پلا رہی ہے، ہر ایک کی پیاس کو مٹایا جا رہا ہے. اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا لطف وہ ہر ایک تک پہنچتا ہے. وہ ذات ایسی ہے جو اسے نہیں مانتا وہ اسے بھی دے رہا ہے، جو اسے مانتا ہے وہ اسے بھی دے رہا ہے، کیوں خدا ہے. اور بندے اور خدا کے اندر یہ فرق ہے، جب بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اگر اس کے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو وہ اپنی مہربانی کو روک لیتا ہے، اس پر کرم روک دیتا ہے، لطف روک دیتا ہے. لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ بندہ نافرمان بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو نوازتا چلا جاتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ اسے بھی رزق، ہوا، روشنی، پانی اور زندگی سے نوازتا ہے. اس کی رحمت سب کے لیے ہے. وہ ایسا ساقیہ جو کسی مہکش کو پیاسا نہیں رکھتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ تشریح کرتے ہوئے ہمیں حوالہ جات کی ضرورت پیش آتی ہے. اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تشریح کے اندر حوالہ جات کوٹ کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حدیث پاک میں ہے رحمتی واسعت کل شیء، اور میرے رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اگر اشعار کے حوالہ جات دیکھے جائیں، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا. کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہم شاعر کا تعارف
اور پہلے شعر کی جو تشریح ہے اس کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس کے علاوہ اگر سمجھنا ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے اگلے اشعار پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر.